الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اما بعد. آج کا سیشن ہمارا آخری سیشن ہے. اس سے پہلے ہم نے 29 سیشن لیے الحمدللہ، جس پہ ہم نے مختلف موضوعات پہ بات چیت کی اور بہت سی نئی چیزوں کو بھی سیکھا اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی. اور آج الحمدللہ ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحمت سے ممکن ہوا. آج کے دن پہ میں کم بات کروں گی، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس وقت آپ لوگ ضرور شیئر کریں اور کوشش کریں کہ وائس میں کریں تاکہ ریکارڈ بھی ہو سکے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے جو بعد میں ویڈیو کو دیکھیں. تو آپ لوگوں نے ان سیشن سے کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ آپ نے کیا سیکھا یا کوئی تبدیلی آئی یا آپ کے ایمان کے میں کچھ اضافے کا باعث بنے یہ سیشن؟ اس حوالے سے ضرور اب آپ لوگ بات چیت کیجیے اور 5-10 منٹ آپ بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. تو جلدی سے ذرا آپ اپنا جو ہینڈ ہے وہ ریز کر دیں تاکہ پھر آپ کو انمیوٹ کر دیا جائے. اور اگر کوئی لکھ کے شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ وائس میں کریں تو مجھے زیادہ خوشی بھی ہوگی اور بات بھی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان ہو سکے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ کوئی رسپانس نہیں آیا آپ کی طرف سے؟ جی انم، آپ توحیدہ جان جو ہے انہیں انمیوٹ کر دیں. نیکسٹ جو بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ بھی کائنڈلی ابھی سے ہینڈ ریز کر دیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیشنز جو ہے ہمیں جوائن کرنے کا موقع ملا اس دفعہ بھی، اور جو آپ نے پچھلے سال کا کروایا تھا نا ماہ رمضان سے پہلے، تو وہ بھی میں نے سارے سیشنز لیے ہیں اور بہت فائدہ ہوا ہے. اور خاص کر اس سیشن کے بارے میں بتاؤں گی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ ہمیں سمجھایا بہت کچھ اپنے دین کے بارے میں. جب آپ نے وہ جنت کا ٹھکانہ، جنت ہمارا ٹھکانہ، جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا تو بہت کچھ پھر ہوشیاری ہوئی کہ نہیں ہم کہاں ہیں. ہم نے آج تک کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دین کے ساتھ جڑے رہے. اور پھر آپ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا. الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی وصیتیں، بہت کچھ فائدہ ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دے اس کا. آپ نے ہم سب کو سکھایا، آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. بس اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. آمین یا رب. آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اب بھی اور رمضان کے بعد بھی ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے. نیکسٹ آپ میں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے گا، ایسے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا نا، پھر ہمارے پاس دعا کے لیے بھی کم ٹائم بچے گا. جی فائقہ طاہر انمیوٹ کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس میم، الحمد للہ
یہ رمضان لاسٹ ٹائم بھی الحمدللہ سیشنز لیے تھے اور بہت کچھ سیکھا بھی تھا اور عمل بھی کیا اور آگے بھی سکھایا الحمدللہ. اور اس بار بھی یعنی کہ بہت سے ایسی چیزیں تھی جو سیکھنے کو ملی. بہت اچھے موضوع ٹاپکس تھے الحمدللہ. اور کچھ جیسے کہ لاسٹ پہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حلیہ مبارک اور یعنی کہ جو جنت اور جہنم کے بارے میں اور درود شریف کے بارے میں یعنی کہ بہت کچھ سیکھا اور اس کو آگے بھی پہنچایا الحمدللہ. گھر میں بھی میں ڈسکشن کرتی تھی اور ابھی پرسوں بھی جیسا کہ کل اور پرسوں جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا ادب اور اللہ تعالیٰ سے محبت الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا رہا. اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی الحمدللہ. انشاءاللہ آفٹر عید اور میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ اور دوسروں تک بھی پہنچایا الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کریں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. آمین جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سے فائقہ کا بہت ایکٹیو رول رہا اس میں. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ عبادات کو سیشنز لینے کو ارادوں کو تکمیل کو تک پہنچائے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من أملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من أملي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام. یا اللہ پاک ہم سب تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں اور یا اللہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہیں اٹھے. یا اللہ ہم تیرے آگے اٹھائے بیٹھے ہیں عاجزی کے ساتھ، شرم کے ساتھ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ.
इंकसारी के साथ या अल्लाह हम तुझसे तौबा का सवाल करती हैं। या अल्लाह पाक तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह इस पूरे रमज़ान में हम तुझसे यही दुआ करते रहे कि या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरे रसूल ने हमें बताया कि वो तो नामुराद हो गया, वो ज़ाया हो गया जिसने रमज़ान पाया और गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका, वो महरूम रह गया। या अल्लाह हमें उन महरूम लोगों में शामिल ना फरमाना। या अल्लाह पाक हमें उन महरूम लोगों में शामिल ना फरमाना। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह छोटे-बड़े छुप कर किए, अलानिया किए, जानबूझकर किए, अनजाने में हो गए, या अल्लाह सब गुनाहों से हम तुझसे माफ़ी माँगती हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस बरकत वाले महीने की आखिरी घड़ियाँ हैं और या अल्लाह हमें इन आखिरी घड़ियों में या अल्लाह तू खुशी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, या अल्लाह पाक रोज़े रखे। या अल्लाह हमने रातों में क़याम किया। या अल्लाह पाक हमने कुरान की तिलावत की। या अल्लाह हमने तेरी मोहब्बत को सीखने के लिए रोज़ाना सुबह इकट्ठे बैठकर तेरे दीन को पढ़ा, तेरे रसूल की बातों को सुना। या अल्लाह तो हमारी सारी इबादत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन्हें बढ़ा-चढ़ा कर हमारे लिए कबूल फरमा। या अल्लाह तो खुद कुरान में बताता है कि मैं एक नेकी को 700 नेकियों तक बढ़ा सकता हूँ। या अल्लाह तो हमारी हर नेकी को 700 गुना तक बढ़ा के कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह कोई गलत ख़्याल हमारे ज़हन में आया, कोई रियाकारी का अंसर आया, या अल्लाह हमसे दरगुज़र फ़रमाइए। या अल्लाह पाक हमसे दरगुज़र फ़रमाइए। या अल्लाह हमारी तमाम नेकियों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह पाक हमारी तमाम नेकियों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की नेकियों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमारे वालिदैन की नेकियों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह जो कमी कोताही रह गई, या अल्लाह तू दरगुज़र फ़रमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की नेकियों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह उनसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह जिनके दुनिया में नहीं रहे, या अल्लाह तू उनकी जन्नतों उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फ़रमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, या अल्लाह तू उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। या अल्लाह उनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हमारी बहन-भाइयों की इबादत को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह पाक हमारे बहन-भाइयों की इबादत को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की इबादत को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की इबादत को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह सब ने तुझसे तौबा की। या अल्लाह सब ने अपने कामों को छोड़ा, मस्जिदों का रुख किया। या अल्लाह सिर्फ़ तुझे राज़ी करने के लिए। या अल्लाह तो उन सब की इबादत को कबूल फ़रमा ले और आइंदा के लिए या अल्लाह उन्हें तौफ़ीक दे दे, उनका दिल मसाजिद में लगा दे। या अल्लाह इन मस्जिदों की रौनकों को बहाल रखना। या अल्लाह इन मस्जिदों की रौनकों को बहाल रखना। या अल्लाह हमारे ईमान में इज़ाफ़े के असबाब कायम रखना। या अल्लाह हमें हमारे ईमान को गिरने से बचा लेना। या अल्लाह पाक हमारे ईमान को गिरने से बचा लेना। या अल्लाह इस फ़ितनों के दौर में हमें फ़ितनों से बचा के रखना। या अल्लाह हमें फ़ितनों से बचा ले। या अल्लाह हमें शरीरों के शर से बचा ले। या अल्लाह शैतान की दुश्मनी से बचा ले। या अल्लाह पाक हासिदों की हसद से बचा ले। या अल्लाह पाक हासिदों की हसद से बचा ले। या अल्लाह जादूगरों के जादू से बचा ले। या अल्लाह तू हमारी हिफाज़त फ़रमा। या अल्लाह हमें सेहत वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में, वक़्त में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह हम दुनियावी उमूर के साथ-साथ तेरे दीन को भी सर बुलंद करने में अपना हिस्सा डालें। या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। या अल्लाह पाक हम तुझसे नफ़ामंद इल्म का सवाल करती हैं। या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। या अल्लाह हमारा हफ़्ज़ा मज़बूत कर दे। या अल्लाह पाक इल्म में अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हमारे उलमा की हिफ़ाज़त फ़रमा। या अल्लाह हमारे उलमा को तक़वा नसीब फ़रमा। या अल्लाह ऐसे उलमा से बचा ले, या अल्लाह जो फ़ितने का बाइस बनते हैं। या अल्लाह तू उन्हें हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह इल्म होने के बावजूद वो तक़वा उनको नसीब नहीं। या अल्लाह ऐसे उलमा को हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे उलमा की हिफ़ाज़त फ़रमा।
یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے نام پر یہ ملک بنایا گیا، یا اللہ اس ملک میں اپنا نام قبول بالا فرما، یا اللہ اچھے حکمران عطا فرما، یا اللہ جو غربت اور کیا کیا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، یا اللہ تو آسانی فرما دے، یا اللہ تو غریبوں کی مساکین کی مدد فرما، یا اللہ انہیں لوگوں کے حوالے نہ کر، یا اللہ تو اپنے جناب سے انہیں عطا فرما، یا اللہ بہت سے لوگ یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اور بہت بری حالات میں ہیں، برے حالات میں ہیں، یا اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تو اپنی جناب سے ان کی ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ انہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک جو خیریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی عطا فرما، یا اللہ پاک جن شروع سے انہوں نے پناہ مانگی پناہ عطا فرما، یا اللہ پاک مجھے جس نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان سب کے مسائل حل فرما، یا اللہ تو ان سب کے مسائل حل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں مسائل حل فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر میں اسلام کا ماحول بنا دے، یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ تو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں صالح بنا، یا اللہ انہیں صالح بنا، یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی اولادوں کو جوانوں کو یا اللہ پاک ضائع ہونے سے بچا لے، یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، یا اللہ برائی کی نفرت عطا فرما، نیکی کی محبت عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے برائیوں سے بچنا آسان فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمیں حق کو حق کر دکھا، یا اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل کر دکھا، یا اللہ ہمیں حق کی پہچان کروا، یا اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمیں بدعات سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حق پرست بنا دے، یا اللہ توحید پہ کاربند رہنے والا مومن بنا دے، یا اللہ نیکیاں کرنے ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ پاک جو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں، یا اللہ ہر گھڑی ہم بہترین طریقے سے گزاریں، یا اللہ پاک بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو میری بہنوں کے دلوں میں ہیں، یا اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، یا اللہ میں نہیں جانتی، یا اللہ جتنے لوگ ہم اکٹھے بیٹھے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو خیر کی خواہشات ہیں یا اللہ تو انہیں قبول فرما، یا اللہ پاک تو انہیں قبول فرما، یا اللہ پاک تو انہیں قبول فرما، یا اللہ جو بھی خیر کی دعائیں ہیں یا اللہ تو عطا فرما، یا اللہ ہم سب نے رمضان میں جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ اس سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یا اللہ ہم اس بات کا یقین ہے، یا اللہ تو ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ مسائل حل فرما دے، یا اللہ آزمائش سے بچا لے، یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ تو انہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک ان کی آزمائش کو ختم کر دے، یا اللہ جنہیں رزق کی کمی ہے ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، یا اللہ پاک جن پر قرضہ ہے ان کا قرضہ ان کے سر سے اتروا دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ کسانوں کی فصلوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ انہیں عشر نکالنے کی توفیق دے، یا اللہ گندم فصلوں میں پڑی ہے، یا اللہ تو اب ایسی موسمی آفت نہ بھیجنا کہ وہ فصلیں تباہ ہو جائیں، یا اللہ تو فصلوں کو صحیح سلامت ان کے مقام تک پہنچا دے، یا اللہ نقصان سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، یا اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، یا اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں کمزور ہیں گناہ کر جاتے ہیں، یا اللہ تو بھی تو درگزر کرنے والا ہے، یا اللہ تو کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور یا اللہ تو نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یہ جاتی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، یا اللہ ان جاتی گھڑیوں میں ہمیں محروم نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا، یا اللہ پاک ہمیں محروم نہ رکھنا،
یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو محروم نہ رکھنا. اللہ جس نے تھوڑی سی بھی عبادت کی یا اللہ تیری طرف رخ کیا تو یا اللہ ان سے قبول فرما لے. یا اللہ پاک قبول فرما لے. یا اللہ میری امی کی عبادات کو قبول فرما لے. یا اللہ جو کمی کوتاہیاں ہوگی قبول فرما لے. یا اللہ انہیں صحت و تندرستی والی عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک میرے والد محترم کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما. یا اللہ درجات بلند فرما. یا اللہ اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں آفات سے بچا لے. یا اللہ اثرات سے بچا لے. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں خاموش دشمنوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا لے. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. یا اللہ پاک ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ اس فتنوں کے دور میں ہم فطروں میں گم نہ ہو جائیں. یا اللہ تو ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، بدعات سے، شکوک و شبہات سے بچا لے. یا اللہ پاک ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ پاک حق کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے. یا اللہ حق کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے. یا اللہ نیک عمال کرنے ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دینا. یا اللہ نوافل کی محبت عطا فرما. یا اللہ ذکر اذکار کی محبت عطا فرما. یا اللہ سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک میں نے جو دعائیں مانگ لی ہیں یا اللہ تو بہتر کر کے عطا فرما دے. یا اللہ جو میں نہیں مانگ سکی تو بن مانگے عطا فرما. یا اللہ پاک ہم تجھ سے پھر سے توبہ کا سوال کرتی ہیں. یا اللہ پاک ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمانا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے. یا اللہ ہم گنہ گار ہیں لیکن یا اللہ ہم شرمندہ بھی ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے سچی توبہ کرتی ہیں. یا اللہ آئندہ ہم ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہم سے درگزر فرما. یا اللہ پاک ہم سے درگزر فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا. یا اللہ رسوا لوگوں میں شامل نہ فرمانا. یا اللہ روشن چہرے والے لوگوں میں شامل فرمانا. یا اللہ پاک ہمیں روشن چہرے والے لوگوں میں شامل فرمانا. یا اللہ ہمیں سیاہ لوگوں میں شامل نہ فرمانا. یا اللہ پاک ہمیں روشن لوگوں میں شامل فرمانا. یا اللہ جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہیں یا اللہ اس گروہ کا ہمیں حصہ بنا دینا. یا اللہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں عمل کی توفیق دینا. یا اللہ جنت الفردوس تک پہنچا دینا. یا اللہ اپنی زیارت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں حوض کوثر پہ پانی نصیب فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے. یا اللہ پاک موت کی سختیوں سے بچا لے. یا اللہ عزت کی موت عطا کرنا. یا اللہ ہمارا پیچھے اچھا خیر ذکر رہے. یا اللہ اچھی موت عطا فرمانا. یا اللہ حق پہ موت عطا فرمانا. یا اللہ پیچھے بھی اچھا ذکر چھوڑنا. یا اللہ آگے بھی اچھا استقبال کرنا. یا اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ یہ سب چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں. یا اللہ تیری توفیق سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں. یا اللہ تیری توفیق سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. یا اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. یا اللہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہمارے دل تیری دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے. تو جہاں چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. یا اللہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ پاک مجھے جس نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تو ان سب کی دعائیں جانتا ہے. یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گھر کی میری بہنوں کے گھروں کی جو مسئلے مسائل ہیں یا اللہ حل فرما دے. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کے رزق کی فراوانی عطا فرما. یا اللہ اپنا گھر نصیب فرما. اچھی سواری نصیب فرما. یا اللہ پاک میں نے جو دعائیں مانگ لی ہیں تو بہتر کر کے عطا فرما دے. یا اللہ جو میں نہیں مانگ سکی تو بن مانگے عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.